تو کامیاب مرید کون ہے؟ دیکھیں، ایک پیر صاحب بادشاہ کے علاقے میں آئے، اب پیر تھے، رعایا سب پیر صاحب کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، ساری رعایا پیر صاحب کی غلام بن گئی، 10,000 سے زیادہ ان کے مرید ہو گئے۔ کتنے؟ more than 10,000۔ اب بادشاہ اندر اندر سے جلنے لگا، یار یہ کیا، کھاتے میری ہیں گاتے اس بوڑھے کی، رعایا میری ہیں پرجا اس کی بنے ہیں۔ اندر اندر سے جلنے لگا، وہ ہونے لگا، انقباض ہوا تو اس نے اپنے مشیروں سے کہا یار کچھ کرو، یہ بڈھا یہاں سے جائے۔ بلا وجہ مارا ایک دم، ہمارے مریدوں کو اس نے، ہماری رعایا کو اس نے خرید لیا ہے۔ کہا اس کی نظر میں کچھ ایسا اثر ہے بابا، بادشاہ سلامت، ایسا اثر ہے کہ جو اسے دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ کہا یار کچھ کرو، نہ تو اس کو ختم کرو، کہ ختم کریں گے تو ساری رعایا آپ کو ختم کر دے گی، سب اس کے مرید ہیں، اور مرید اپنے پیر کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتے، ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا کرے، تو ایک مشیر وہاں بیٹھا تھا، وہ آیا، اس نے کہا ایک آئیڈیا، I have an idea، بہت زبردست آئیڈیا، فینومینل آئیڈیا۔ کیا کہنا، آپ پیر صاحب کو بلائیے اور جب آ جائیں تو ان سے ایک سوال کیجیے گا۔ کہ کیا سوال؟ کہنا آپ پوچھئے گا کہ پیر صاحب آپ کے 10,000 مرید ہیں اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ سارے مرید آپ کی چادر کے نیچے آئیں گے، میدان قیامت میں جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا تو سارے مرید چادر کے نیچے آئیں گے، یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ تو آپ کہیے گا کہ آپ کی چادر تو 2x4 کی، مرید 10,000 کیسے آئیں گے، باقی کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب وہ دے نہیں پائیں گے، اور آپ یہ کہیے گا کہ اگر جواب دے دیا تو میں تیرا مرید ہو جاؤں گا، اور نہیں دیا تو میری حدود سلطنت سے دور تجھے جانا پڑے گا، یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ ویری گڈ آئیڈیا۔ پیر صاحب کو بلایا گیا، بادشاہ نے سیم کوسچن کیا کہ پیر صاحب آپ کے 10,000 مرید ہیں، چادر آپ کی 2x4 کی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں 4 مرید سے زیادہ تو آئیں گے نہیں، 5 مرید 6 مرید، تو آپ نے تو کہا کہ قیامت کے دن میری چادر کے نیچے میرے مرید رہیں گے، تو کیسے رہیں گے سمجھاؤ، اور یاد رکھنا اگر سمجھا دیا تو میں تیرا خود مرید ہو جاؤں گا، اور نہیں سمجھا پائے تو میری حدود کو چھوڑ کے آپ کو تڑی پار ہونا پڑے گا، باہر جانا پڑے گا، جلا وطن ہونا پڑے گا۔ کہ ٹھیک ہے، لیکن بادشاہ سلامت بڑا کٹھن سوال کیا ہے، اتنی جلدی جواب نہیں دے پاؤں گا، مجھے 2-3 دن کا موقع دو۔ کہ ٹھیک ہے، دیا۔ پیر صاحب چلے گئے۔ اتفاق ایسا کہ دوسرے دن بادشاہ کے گھر چوری ہو گئی، اور چور پکڑا بھی گیا رنگے ہاتھ۔ چور چوری کر کے بھاگ رہا تھا کہ اچانک کوئی چیز سے ٹھوکر لگی، ٹن ٹن کی آواز آئی، لوگوں نے چور کو پکڑا اور یہ طے کیا کہ بادشاہ کی خدمت میں لے چلو۔ بادشاہ سلامت کے پاس جیسے ہی چور پہنچا، بادشاہ نے کہا ارے پہلے چور کے رخ سے پردہ تو اٹھاؤ، دیکھیں کس نے اتنی ہمت کی میرے سرائے میں آ کے چوری کی۔ جب پردہ ہٹایا گیا تو دیکھا وہی پیر صاحب۔ پیر صاحب، بادشاہ چونک گیا، میں تجھے کیا سمجھتا تھا، تو کیا نکلا، یو چیٹ، اتنے بڑے دھوکے باز۔ پیر صاحب شرمندہ، رنگے ہاتھ پکڑے گئے، نہ منہ میں زبان ہے، نہ آنکھ میں نظر ہے، کچھ نہیں، چپ چاپ۔ کہیں نواب کو سزا ملے گی، کہیں بادشاہ مجھے معاف کر دو، کہیں نہیں معافی نہیں ملے گی، میرے بڑھاپے پہ ترس کھاؤ، نہیں۔ کہیں میں نے یہ سوچا تھا کہ جواب تو مجھ سے بنے گا نہیں، سوال ہی ایسا تھا، بہت سوچا، جواب نہیں بنا، تو میں نے سوچا کہ بھاگنا ہے تو لاؤ کچھ سامان بٹور کے بھاگے، اسی ارادے سے آپ کے محل گھسا تھا، کبھی چوری کی نہیں تھی، اس لیے ٹیکٹس نہیں معلوم، پکڑا گیا، معاف کرو۔ نہیں معاف کیا جائے گا، آپ کو محل کے سرائے کے سامنے فصیل پہ کھڑا کر کے آپ پر کوڑے مارے جائیں گے۔ تب جا کے پیر صاحب کا ایمان تھوڑا سا جاگا، انہوں نے کہا دیکھو اب میری آنکھ کھل گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے مارو، لیکن اپنی فصیل پہ نہیں بلکہ چوراہے پہ مارنا، میرے سارے مریدوں کو اکٹھا کر کے مارنا، ڈگی پٹوا کے مارنا، تاکہ آئندہ جب کبھی کوئی داڑھی رکھ کے صافہ باندھ کے کوئی بوڑھا آوے تو جھٹکے میں لوگ مرید نہ ہو جائیں۔
کسی کی ظاہری نماز و تقوی دیکھ کر مرید نہ ہو جائے، انہیں بھی ایک عبرت مل جائے کہ لوگ کیسا فراڈ کرتے ہیں۔ بادشاہ کو آئیڈیا پسند آیا، کہیں ٹھیک کہتے ہو، پورے شہر میں ڈگی پٹوا دی، اتنے ٹائم پہ سب لوگ آ جانا، پیر صاحب نے چوری کی ہے، ان کو سزا بھی دی جائے گی، کوڑے مارے جائیں گے۔ چاروں طرف سے بانس بلی لگا دی گئی، بیچ میں پیر صاحب کا ہاتھ باندھ دیا گیا، ایک جلاد جو ہے ہاتھ میں کوڑا لیے ہے، بادشاہ سامنے ہے۔ اس سے پہلے کہ کوڑا پڑتا، مریدوں کی نفرتیں دیکھنے والی تھی، کوئی ٹماٹر پھینک رہا تھا، کوئی سڑا آلو پھینک رہا تھا، کوئی انڈے پھینک رہا تھا، کوئی چپل سے مار رہا تھا، کوئی ڈھیلا پتھر پھینک رہا تھا، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اتنے نذرانے تجھے دیے، اتنا بڑا دھوکہ دیا، تو اتنا بڑا چیٹ نکلا، اتنا بڑا دھوکے باز نکلا۔ سب چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ اسی بیچ بادشاہ نے حکم دیا کوڑے مارے جائیں۔ پہلا کوڑا پڑا، پیر صاحب کے منہ سے نکلا، دوسرا پڑا تو کپڑا پھٹ گیا، تیسرا پڑا تو کھال اجڑ گئی، چوتھا پڑا تو پیر صاحب نیچے گرنے کی پوزیشن میں گردن لٹک گئی۔ اس سے پہلے کہ پانچواں کوڑا پڑتا، اسی بانس بلی کو توڑتے ہوئے 4-5 مرید آگے بڑھے اور اپنے پیر سے لپٹ گئے اور کہے بادشاہ سلامت، اگر میرا پیر چور ہے تو ہمیں بھی سزا دے، ہم اس کے مرید ہیں۔ اگر یہ بدکار ہے تو ہمیں بھی سزا دے، ہم اس کے مرید ہیں۔ اگر اس نے نقصان کیا ہے تو ہمیں بھی سزا دے، ہم اس کے مرید ہیں۔ ہم اپنے دل پہ قابو نہیں پا سکتے، آخر ہم اس دل کا کیا کریں؟ اسے تو ہم نے اس بوڑھے کو دے رکھا ہے، ہماری آنکھیں اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، یا تو اسے چھوڑ دے، اور اگر مارنا ہے تو باقی کے حصے ہماری پیٹھوں پہ مار، ہمارے پیر کو نہ مار۔ اتنا کہنا تب تک اس بوڑھے پیر نے اپنا سر اٹھایا اور اپنا رومال پھیلایا اور ان چاروں کو اس کے اندر رکھا اور کہا بادشاہ بتا، کیا یہ 4 مرید بھی اس رومال میں نہیں آئیں گے؟ کیا بات ہے، کیا یہ 4 مرید بھی اس رومال میں نہیں آئیں گے؟ ذرا سوچو کتنے سخت امتحان سے پیر گزرا بادشاہ کا جواب دینے کے لیے۔ مجھے بتاؤ، اب تو فیصلہ کرو کہ جلسے میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے چادر پکڑ کے مرید تو ہزاروں ہوتے ہیں، مگر جو اپنے پیر کی مراد ہوتا ہے وہ 4 ہی 5 ہوتے ہیں۔ بس وہ 4-5 میں رہوں۔ اسی تگو دو میں مرید بھاگتا ہے، دوڑتا ہے صحابہ کی مقدس جماعت پر۔ میرے ماں باپ قربان، اہل بیت صبح قیامت تک عظیم ہے، مگر وہ 4 صحابہ اور وہ 4 اہل بیت نبوت کو اس نیل گگن نے نہیں دیکھا۔ نہ ابو بکر کی صداقت، نہ عمر کی عدالت، نہ عثمان کی سخاوت، نہ علی کی کرامت، نہ فاطمہ کی طہارت، نہ حسن کی امامت، نہ حسین کی شہادت، نہ در والوں میں ایسے 4، نہ گھر والوں میں ایسے 4۔ تو صحابہ تو سب تھے، مگر 4 ایسے تھے جن پہ مصطفیٰ کو ناز تھا۔ اہل بیت تو قیامت تک ہیں، مگر 4 ایسے ہیں جن پہ مصطفیٰ کو ناز تھا۔ ایسے ہی مرید تو سب ہوں گے، لیکن 4 ایسے ہوں گے جن پہ پیر کو ناز ہوگا۔ تو اب کامیاب وہ ہے جو اپنا نام ان 4 میں سے ایک میں کروا لے۔ اسی تگودوں میں لوگ اپنے پیر کی خدمت کرتے ہیں۔ یہاں عقل نہیں لگتی کہ یہ اچھا نہیں ہوا، وہ غلط ہوا، یہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے میرے پیر نے کیا کہا۔ That's all. We have no time to listen. ہماری عقل پہ تو میرے پیر نے پہرا لگا رکھا ہے۔ اب تو جو دل کہے گا وہی مانیں گے، اور دل میرے دلدار کے ساتھ ہے، میرے یار کے ساتھ ہے، اور وہی دل کامیاب ہے جو اپنے مختار کے ساتھ ہو، اپنے یار کے ساتھ ہو۔ تو اپنے آپ کو کامیابی کی شاہ راہ پہ رکھنا ہے تو سچائی کا ساتھ دیتے رہو، سچائی کی طرف بڑھتے رہو، اور اگر یہ نہ پتا ہو کہ سچائی کدھر ہے تو سچا ڈھونڈو کدھر ہے۔ جو سچا ہے اسی کا دامن تھام لو، اور جس کا تھاما ہے اس کا دامن چھوڑنا مت۔ اگر یہاں دامن چھوٹ گیا
تو وہاں سب کچھ روٹھ جائے گا۔ مولا کریم ہم سب کو اپنے مرشد برحق کی تابعداری نصیب فرمائے، اور صحابہ اور اہل بیت کا دامن صبح قیامت تک ہاتھ میں رکھ